بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ اسپین حکومت کی طرف سے کون سا نیا پروگرام لانچ کیا گیا جس سے بے شمار آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس میں آپ اپلائی کر کے اپنے فیوچر کو مزید سیکیور کر سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد اہم یورپی ملک کا ڈپورٹ پروگرام کیوں کر تیز ہو رہا ہے اور کس ملک کے خاص طور پہ باشندوں کو ڈپورٹ کیا جائے گا۔ اسپین نیا امیگریشن قانون پاس اور اس سے کن کو فائدہ ہوگا، کون سے لوگ لیگل ہونے جا رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے انگلینڈ ورک پرمٹس کے لحاظ سے ایک اہم خبر آئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو اسپین کی حکومت کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ آپ نے ابھی جو کرسمس کا سیزن ہے یا اگلے جو جنوری اور فروری ہے، یہ جو ونٹر سیزن ہے، اس میں آپ نے خاص طور پہ ان تمام پروگرام سے فائدہ اٹھانا، کیونکہ اب کرونا کا جیسے ہی زور ٹوٹا ہے تمام ممالک میں خاص طور پہ اسپین کی اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ زیادہ تر لوگ جو میرے اس چینل پہ ہیں وہ اسپین سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ زیادہ ویڈیو یہاں سے دیکھتے ہیں، تو وہ عموماً طور پہ جو ہے کمنٹ بھی کرتے ہیں کہ نیا کون سا پروگرام ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں یہی کہوں گا کہ میں تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جو چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ساتھ اس کا لنک بھی شیئر کرتا ہوں، تاکہ آپ ایک تو بلیو کریں کہ وہ اوریجنل اور سچی نیوز ہے، دوسری بات یہ کہ اس لنک کو ریڈ کر کے وہاں پہ مختلف طرح کے لنک ہوتے ہیں، مزید اس لنک میں جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ اپلائی کرنے کے لیے لنک دیے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ لازمی طور پہ اپلائی کریں اور ان تمام پروگرام سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ پروگرام جو آج آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا یہ بھی کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جیسے کہ میں وقتاً وقتاً آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں کہ کرونا وائرس کے دوران جب 2020 اور 2021 مڈ تک اور اس کے بعد بھی کافی زیادہ سیپے کی طرف سے پروگرامز لانچ ہوتے رہے، فری کورسز لانچ ہوتے رہے، تاکہ جو یہاں پہ رہنے والے بے روزگار یا ایرتے پہ ہیں، پاروں پہ ہیں یا ایودا پہ ہیں، وہ فارغ ہیں تو وہ ساتھ ساتھ یہ کورسز کر کے اپنے فیوچر کے لیے بہتر جو ہے مواقع تلاش کر سکتے ہیں۔ جو آج آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا یہ پروگرام جو لانچ ہونے جا رہا ہے، جو کہ 6000 کورسز فری لے کے آ رہا ہے سیپے، لیکن اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ کو آن لائن تمام چیزوں کے بارے میں اس میں پڑھایا جائے گا، اس کو لازمی طور پہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ خود بھی اس کو تمام چیزیں پڑھ سکیں گے، لیکن میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ کون سے مین سیکٹر ہے جس کے گرد یہ تمام کورسز ہیں۔ ایک تو ایپلیکیشن، آپ کو معلوم آنے والا وقت جو ہے وہ ایپلیکیشن سے ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ آپ کو سیپے کی طرف سے سکھائی جائے گی، جو کہ ایک مہنگا ترین کورس ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں مہنگا ترین کورس ہوتا ہے جس میں آپ کو جاوا اسکرپٹ لینگویج جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے، تو یہاں پہ سیپے جو ہے وہ فری آف کاسٹ آپ کو ویب ڈیولپنگ کے ساتھ ساتھ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ بھی سکھائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ای کامرس، آن لائن آپ کس طرح چیزیں سیل کر سکتے ہیں، اس پہ تمام ٹریننگ آپ کو دی جائے گی۔ اس کے بعد جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، ڈیجیٹل سے ریلیٹڈ بے شمار کورسز ہیں جو آپ نیچے لنک میں دیکھیں گے تو آپ وہ پڑھ سکیں گے۔ اگر میں اس ویڈیو میں وہ بیان کرنا شروع کر دوں جو 6000 کے قریب کورسز ہیں اور ان کی ڈیٹیل، تو یہ ویڈیو جو ہے وہ کئی گھنٹوں کی محیط ہو سکتی ہے، اس وجہ سے میں نیچے لنک پرووائڈ کروں گا۔ مقصد آپ کو اطلاع دینی تھی کہ یہ کورسز سے لازمی طور پہ فائدہ اٹھائیں، کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، سیپے یہ کروا رہا ہے اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ سیپے کس طریقہ کار سے کرواتا ہے، اور اس طریقہ کار کو اپنا کے آپ بھی ان کورسز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اہم یورپی ملک نے ڈپورٹ کرنے کا جو اپنا پلان ہے وہ تیز کیا۔ اصل میں یہ ملک ہے جرمنی، یہاں پہ بے شمار امیگرینٹ جو ہیں وہ پچھلے چند مہینوں میں انٹر ہوئے ہیں، انہوں نے کچھ نئے روٹ تلاش کیے ہیں جس کے بعد وہ وہاں پہ پہنچے ہیں، اور اس وقت وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے امیگرینٹ ہیں جنہوں نے غلط قسم کی اور جعلی انفارمیشن دے کے اپنے اسائلم اپلائی کیے تھے اور ان کے اسائلم ریجیکٹ ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ خاص طور پہ میں بنگلہ دیش کی بات کروں گا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ جرمنی کا معاہدہ بھی ہے۔ اس معاہدے کے تحت یہ ہے کہ جو لوگ بنگلہ دیش کے ہیں اور ان کے اسائلم ریجیکٹ ہوتے ہیں، کینسل ہوتے ہیں،
ان کو لازمی طور پہ واجب ہے بنگلہ دیش پہ کہ ان کو ریسیو کرے جب جرمنی ڈپورٹ کرتا ہے، ورنہ اس پہ ویزا کی پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ یہ کہنا تھا بنگلہ دیش کے سفیر کا، جو کہ ان دنوں جرمنی میں تعینات ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری مجبوری ہے بنگلہ دیش کے لوگوں کو ریسیو کرنا جو ڈپورٹ ہو کے جرمنی سے جاتے ہیں، تاکہ بنگلہ دیش پہ ویزا کی پابندیاں نہ لگے، ورنہ ویزے کی پابندیوں کا خطرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت جو ڈپورٹ ہونے کے خطرات ہیں وہ بنگلہ دیش کے لوگوں کو ہیں، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں بنگلہ دیش کے لوگوں کے اسائلم جو ہیں وہ ریجیکٹ کیے گئے ہیں، اور آنے والے وقت میں مزید اسائلم ریجیکٹ ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کو کسی طرح سے بھی کوئی بھی تھریٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کے باشندوں کو اسائلم ملنے کی ریشو انتہائی کم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب ان کے باشندے جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں جرمنی سے ڈپورٹ ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی ممالک بھی جن کے باشندوں نے غلط انفارمیشن پرووائڈ کی اسائلم اپلائی کرتے ہوئے اور وہ پکڑے گئے، ان کو بھی ڈپورٹ کرنے کے تیز ترین احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اسپین نیا امیگریشن پلان جو ہے وہ منگل والے دن پاس کر دیا گیا ہے، جو لاسٹ منگل گزرا ہے، اور اس میں انہوں نے تقریباً 18,000 کے قریب جو لوگ ہیں ان کو لیگل کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ پروسیس بالکل رک چکا تھا، تقریباً 6 مہینے کے گیپ کے ساتھ دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ اصل میں انہوں نے کچھ اکثر خیریہ کے قوانین میں تبدیلی کرنی تھی، اس تبدیلی کے بعد اب یہ تبدیلی جو ہے قانون میں کرنے کے بعد اب یہ لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور حکومت تقریباً پہلے مرحلے میں ٹوٹل 18,000 کے قریب جو لوگ ہیں ان کو لیگل کرے گی۔ اصل میں یہ وہ بچے تھے جو کہ مختلف کیمپس میں رہتے تھے اور گورنمنٹ کے انڈر تھے، اور یہ نابالغ مینورز کی صورت میں یہ اسپین میں انٹر ہوئے تھے، اور حکومت نے ان کو مختلف کیمپس میں رکھا ہوا تھا۔ اب ان کی عمریں جیسے ہی 18 سال کو پہنچتی ہیں تو ان کو لیگل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ یہ تقریباً اتنی بڑی تعداد میں ان کو مرحلہ وار جو ہے وہ لیگل کیا جائے گا، ان کو ریزیڈنسی دی جائے گی یہاں رہنے کے لیے، اور اس ریزیڈنس کی بہاف پہ وہ سیم لائک دوسرے ریزیڈنٹ کارڈ ہولڈرز کی طرح یہاں پہ کام کر سکیں گے، رہ سکیں گے، کوئی بھی کسی طرح کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سے صرف اور صرف وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو کہ بغیر والدین کے، بغیر کسی سربراہ کے اسپین میں انٹر ہوئے تھے، اور وہ نابالغ تھے، اور وہ اسپین کی حکومت کے انڈر 18 سال تک پہنچے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ حکومت کی سربراہی میں یا ان کے کیمپس میں نہیں پہنچ سکے اور وہ انڈیویجولی کسی جگہ پہ رہ رہے ہیں، ان کے لیے اس پروگرام سے فائدہ اٹھانا مشکل ہے۔ اس وجہ سے وہ اگر اپلائی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی وکیل کی خدمات لے کے خود اگر اپلائی کریں گے تو وہ ریجیکشن کا ان کو سامنا ہوگا۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں انگلینڈ ورک پرمٹس کے لحاظ سے ایک اہم خبر آئی ہے۔ انگلینڈ نے جو ہے ٹیمپریری مزید 10,000 ورک ویزوں کا اعلان کیا ہے، لیکن وہی 2 سیکٹر جن میں سب سے زیادہ جو ہے وہ کمی ہے ورکرز کی، انہی میں یہ اعلان کیا گیا ہے۔ وہ سیکٹرز کیا ہیں؟ وہ سیکٹر ہے ایک ٹرک ڈرائیورز کا، دوسرے نمبر پہ بچرز کا، بچرز مین کسائیوں کا۔ ان 2 فیلڈز میں جو لوگ بھی ماہر ہیں اور وہ یورپی یونین میں نیشنلٹی رکھتے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ ابھی تک ریزیڈنٹ کارڈ ہولڈرز کے لیے کوئی بھی جو ہے یہاں پہ اپرچونٹی نہیں آئی، ابھی تک صرف اور صرف نیشنلز کو مانا جا رہا ہے، اور یہ بھی ساتھ بات ہے کہ یہ ٹیمپریری ویزے جاری کیے جائیں گے جو کہ جا کے مارچ کے بعد ایکسٹینڈ نہیں ہوں گے۔ اس وجہ سے آپ نے تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو اپلائی کرنا ہے۔ باقی اوورآل تمام چیزیں جو ہیں وہ واضح ہوتی جا رہی ہیں، مختلف ممالک کی طرف سے شارٹیج بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، خاص طور پہ اگر بات کریں یورپی یونین کے اہم ممالک، اس کے ساتھ ساتھ انگلینڈ کی طرف سے کافی زیادہ شارٹیج آ رہی ہے۔ آنے والے وقت میں مزید ورک پرمٹس کی، اور ہو سکتا ہے کہ لانگ ٹرم ورک پرمٹس کی اناؤنسمنٹ آنے قریب ہو، اس وجہ سے جو لوگ وہاں پہ موو ہونا چاہتے ہیں ان تمام اپرچونٹیز کو اویل کرنے کے لیے ان کو ریڈی رہنے کی ضرورت ہے۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔